میرے دوستوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ روزے کو فرض کر کے ہم لوگوں کو متقی بنانے کے لیے ایک نظام پیش فرمایا۔ جس شخص نے رمضان میں بھی تقویٰ حاصل نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے رمضان کی فرضیت کا مقصد فوت کر دیا۔ آپ سوچیے کہ کوئی شخص کسی کام کو مقصد بنا کر کسی کو پیش کرے اور وہ ظالم اس مقصد کو فوت کر دے تو کتنا اسے غصہ آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک میں بھی جو شخص اپنی شرارت سے باز نہ آئے، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے سے باز نہ آئے، جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جتنے بھی گناہ کرتا تھا غیر رمضان میں بھی وہ سارے اس کے برے اعمال جاری ہیں، تو اس معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کی اس نے رمضان مبارک کے مہینے کا مقصد نہیں سمجھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، انہوں نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ رمضان کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے روزے میں اور تقویٰ میں کیا جوڑ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شرارت جو ہے، انسان جب اچھلتا ہے تو اس کے پیٹ میں چارہ ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے یو پی کی کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ۔ میں نے حیدرآباد دکن کے ادارہ خانے میں دیکھا کہ کچھ شیر ایسے ہی کھلے ہوئے ہیں اور ہم موٹر سے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ شیر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ بتایا گیا کہ ان کو غذا اتنی تھوڑی دی جاتی ہے کہ دیکھتے نہیں سانس لے رہے ہیں تیز تیز، جیسے دما کی بیماری سب کو دم نہیں ہے ان میں، غذا اتنا مختصر کیا جاتا ہے کہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو چیرنے اور پھاڑنے سے باز رہنے کے لیے غذا کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شرارت کی اور معاشی کی تمام خبیث عادتوں کو اصلاح کے لیے ان کی رمضان کا ایک مہینہ دے دیا کہ تم مشق کر دو، روزہ رکھ کر کے جب تمہارے پیٹ میں چارہ نہ ہو، پیاس ہو، ذوق محسوس ہو، تو کمزوری کی حالت میں تو تم اچھے کام کرنے کے لیے قابل نہیں ہو، نہ یہ کہ برے کام کرنے کے لیے بھاگے جا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان اپنی خود فکر نہ کرے، انسان کو مقصد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنی فکر نہ کرے، تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان ایسا ظالم ہے کہ ہمیں ابتدا میں فرسٹ ایڈ جو دیتا ہے، وہ ڈاکٹروں کی زبان بول رہا ہوں، گناہ کے ہاسپٹل میں داخل کرنے کے لیے وہ پہلے فرسٹ ایڈ دیتا ہے، یعنی ذرا سا دیکھ لینے میں کیا ہے، واہ 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 یہ نقطہ اس میں، یہ تو خاص اس کے حسن میں ایک نقطہ ہے، اس کو دیکھ لینے میں تو کوئی مزہ۔ لیکن آپ دنیا بھر کے انجینئروں سے پوچھیے، جس دیوار کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اگر تمام انجینئر اس کا فیصلہ کر دیں کہ آج یہ دیوار 90 ڈگری سے 1 ڈگری کم جھک گئی ہے آپ کی طرف، میلان ہو گیا ہے، میلان 1 ڈگری سے 90 سے بجائے 99 ہو گئی، 1 ڈگری جھک گئی، تو آپ بتائیے کہ یہ تعمیرات کے ماہرین وہاں بیٹھنے دیں گے آپ کو؟ بتاؤ بھائی، کیونکہ جب 90 ڈگری سیدھی نہیں رہی، اب 1 ڈگری جو جھکی اس طرف کو، تو اس کا سارا لوڈ اس پر پڑ رہا ہے، اس کی جڑ اکھڑنے والی کسی وقت۔ جب اسلام کی استقامت، اللہ کے دین پر استقامت خطرے میں پڑتی ہے، تو سمجھ لو کہ دل و دماغ سارے اعضاء کی 90 ڈگری کی تمام وہ سب چولہے اور اس کی ساری جڑیں ہل جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نافرمانی کا وبال اور نافرمانی کا عذاب ابتدائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد تو ہوتا ہی جو ہوتا ہے، گناہ کی اسکیم اور ارادوں سے اور ابتدائی منزلوں سے اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اللہ سے دور ہوا، پریشانی بڑھی، کیونکہ گناہ کا نقطۂ آغاز، گناہ سے نقطۂ آغاز جو قرب کا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بودھ کا نقطۂ آغاز کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ گناہ کی ابتدائیہ، آج کل ایسائیہ بولتے نا، ابتدائیہ جو ہے
گناہ کا جو ابتدائیہ ہے، شروع کا درجہ جتنا ہوا ہے اتنے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اب دور ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر اللہ کے پاس رہنا چاہتے، اپنی جان کو آرام سے رکھنا چاہتے تو 100% اللہ کے ہو جاؤ، نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا۔ کیا شعر بابا نجم الحسن ہے جو وہاں رہتے تھے نازم آباد میں، حکیم محمد تھانوی کے مجاز خلیفہ تھے، مجاز شعبت، فرماتے تھے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا، جن کے ہو انہی کے بن کے ہو جاؤ۔